سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے تو ماں سوائے الزامات کے معیشت میں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ کیا وجوہات ہیں کہ 2017-18 کی اگر ہم بات کریں، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت جو GDP کی گروتھ تھی وہ تقریباً 5.5 تھی، اور اس وقت جب میری آپ سے بات ہو رہی تو تقریباً -2.6 GDP گروتھ پاکستان جو ہے اس تک وہ لیڈ کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دفتر خارجہ کی پالیسیز کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم IMF کا ٹوکرا اٹھائے پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کشکول توڑنے کے بہت وعدے اور دعوے بھی کرتے رہے ہیں، سعودی عرب نے بڑی مالی امداد ہمیں کرتے رہیں، لیکن اب اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ ان سب پر آج بات ہوگی، تبصرہ ہوگا، تجزیہ ہوگا۔ اس وقت جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، آپ چنیوٹ قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں اور اس وقت بھی NA 100 سے آپ بھاری اکثریت سے جیت کر رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ احمد قیصر صاحب، آپ سے ہم بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ میں فرمائیے گا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بزنس اور ای کامرس کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ معیشت سے بڑا گہرا تعلق آپ کا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ سارا کچھ گزشتہ حکومت کا کیا دیا، لیکن جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5.5 کی GDP گروتھ تھی جب آپ کی حکومت گئی تھی اور اب مائنس میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حقیقتاً وہ جو گروتھ تھی وہ منفی تھی جسے آپ لوگوں نے پیپر ورک میں بنایا تھا، یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟ ثاقب، بڑا اچھا ہے کہ آپ میرا معیشت پہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ میرا شعبہ ہے، شروع سے میں پچھلے 54 سال سے بزنس میں ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ معیشت کی جو فگرز ہوتی ہیں نا، یہ بنائی نہیں جا سکتی، تو حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں، اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہیں۔ ابھی بھی ان فگرز کو کوئی جھٹلا نہیں رہا، کوئی بھی ادارہ آج بھی یہ نہیں کہتا کہ اس وقت کی ہماری فگرز جو ہیں اس میں کوئی غلطی تھی۔ 5.8% ہم نے چھوڑا جب مسلم لیگ کی حکومت 2018 میں ہٹی، اب مائنس میں چلی گئی ہے، تو 5.8 اور یہ مائنس کا تقریباً 7% کا دونوں کا فرق ہے۔ تو 7% کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی 3000 ارب روپے لوگوں کے جیب میں کم گئے، 3000 ارب روپے۔ تو لوگ غربت آئی ہے، غربت کی لکیر کے نیچے لوگ چلے گئے ہیں۔ اور پھر بات یہ کہ اس وقت ہماری کل معیشت جو ہے نا، یہ فگرز ہیں جو آج بھی سب اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، ہم نے جب چھوڑا تو اس وقت 325-30 ارب ڈالر کی ہماری معیشت تھی، جو آج 275-80 ارب ڈالر ہو گئی، تقریباً 50 ارب ڈالر کم ہو گئی، جو تقریباً 15% ہے کل معیشت۔ تو اس میں لوگوں کو تکالیف ہوئی۔ اس کی وجوہات سیدھی ہیں۔ ایک تو یہ حکومت کی کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، حالانکہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ حکومت میں آ رہے ہیں۔ میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین تھا پچھلے دور میں، اور یہ سارے ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس وقت بھی جو یہ فگرز دیتے تھے ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ کچھ سٹڈی کر کے بات کریں یا کچھ ایسی چیز کریں جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو۔ بہرحال ان کی پلاننگ نہیں تھی، اور انہوں نے آتے ہی یہ کہا جی ہم تو ریونیو بڑھا دیں گے، ہمارا تو جو 4000 ارب کا ریونیو ہم چھوڑ کے گئے تھے ایگزیکٹلی 3850 ارب کا، تو انہوں نے کہا تھا ہم 6000 ارب کر دیں گے۔ اور ان کا یہی خیال تھا کہ ان کے آنے سے پتہ نہیں باہر سے کتنا پیسہ آ جائے گا۔ تو وہ ساری بات، کیونکہ پلاننگ صرف باتوں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے نا، تو رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے آتے ہی معیشت کے ہر شعبے کو کہہ دیا جی ہم ڈاکومنٹڈ کریں، ضرور کریں، ڈاکومنٹڈ کریں، لیکن پہلے ہم اپنے اداروں کو ٹھیک کریں نا۔ اچھا قیصر صاحب، جیسے آپ نے خود ڈاکومنٹ اور ان ڈاکومنٹ کی بات کی، انفارمل اکانومی اور فارمل اکانومیز کا بہت ذکر پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے۔ ریونیو جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا گزشتہ سال جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ریونیو بجٹ رکھے تھے تقریباً 5500 ارب روپے کے، وہ ٹارگیٹس بھی اچیو نہیں ہوا۔ اب یہ دوسرا انہوں نے بجٹ دیا ہے، وہ بھی بڑی انہوں نے 6000 کے قریب جو ہے وہ بجٹس مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ فارمل اور انفارمل کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف پھنسی ہوئی ہے۔ اب جو ریونیو کا بجٹ رکھا گیا اور جو خسارے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈیفیسٹ بجٹ آلریڈی جا چکا ہے، تو کس طرح کور کریں گے؟
جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا، انہوں نے 5,500 ارب کا بجٹ تو رکھا، لیکن اتنا لوگوں کو ڈرا دیا۔ دیکھیے بزنس جو ہوتا ہے نا، وہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، زیادہ زیادہ سہولتیں دیتے ہیں، تب باہر کا کاروباری بھی آتا ہے اور یہاں کا کاروباری، سب سے پہلے تو یہاں کا کاروباری کو کانفیڈنس چاہیے۔ انہوں نے تو ہر ایک کو اتنا ڈرا دیا، اور ہمارے ادارے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اداروں میں کتنی کرپشن ہے، کسی آدمی کا جتنا بھی وہ ٹھیک دکھا دے اس کو انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو لوگوں کو ان پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ پہلے تو جو اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اگر واقعی ریونیو کو بڑھانا ہے تو ڈاکومنٹیشن کو، اب میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کمپنیاں بالکل ایگزیکٹ ٹھیک دکھاتی ہیں، ہماری باتیں بھی نہیں مانتے۔ چلو نہیں مانو، اپیل میں ہم جاتے ہیں، یا تو ہم سے انڈر دا ٹیبل پیسے مانگتے ہیں، اگر ہم نہیں دیتے تو یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ تو ہر بندہ جا رہا ہے، ان کے FBR میں جانے سے ہی ڈرتا ہے کہ جائیں گے تو کیا کریں گے، ہم جو بھی کچھ دکھائیں گے انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے رشوت لینی ہے انڈر دا ٹیبل۔ بہت زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں، اور یہ ان اداروں میں دیکھیں نا، جو اگر کوئی افسر کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور اس افسر کے 4-5 فیصلے اپیل میں اڑ جاتے ہیں یا زیادہ فیصلے اڑ جاتے ہیں، تب بھی اس افسر کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بزنس مین یا جو کاروباری ہے وہ لگا رہتا ہے اور سالوں سال اس کے کیسز پھنسے رہتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹیشن کا جو اتنا ڈر خوف انہوں نے پیدا کر دیا کہ ہماری جگہ چھاپے ماریں گے، ہر ایک کو ہم پکڑیں گے، ہم ان کو سزائیں دیں گے، پھر معیشت میں نیچے جانا ہی جانا تھا۔ لیکن جو بات پھر انہوں نے یہ کیا کہ ریٹ آف مارک اپ جو ہے نا، جو پالیسی ریٹ ہے وہ اتنا بڑھا کے 13.25% کر دیا، لیکن اب واپس تو وہ نیچے 8 اور 9 پہ آ گیا، واپس ہو رہا ہے۔ تو بہتری پہلے سے ہوئی ہے، پہلے ان کو یہی ہم سمجھاتے رہے کہ آ کے دیکھیے یہ ہمیں کوئی۔ اچھا، لیکن شیخ صاحب معذرت کے ساتھ، اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں بہت زبردست بات ہے، لیکن یہاں کئی صورتحال یہ بھی لگتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں جو انٹرسٹ ریٹ کی آپ نے بات کی، اس وقت جب اسٹیٹ بینک سے جو قرض حکومت نے بورو کیا تھا وہ ٹریلینز میں تھا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، IBDs کی ہم بات کرتے ہیں، ٹی بلز کے آکشن ٹائملی نہیں ہوئے، تو وہ سارا کریڈٹ اگر آپ کی طرف نہیں جاتا تو وہ ڈی کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں، اس کو پھر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا، دیکھیں نا، قرضہ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنا قرضہ لیا، کوئی فگر دیکھیں نا، میں جھٹلا نہیں سکتا، ہم چھوڑ کے گئے تو تقریباً 30,000 ارب روپے کا قرضہ تھا، آج 42-43,000 ارب ہو گیا۔ ہم نے اپنے دور میں ضرور قرضے لیے، لیکن اس قرضے سے بجلی کے منصوبے لگے، ہماری انفراسٹرکچر روڈز میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی، کئی قسم کا لا اینڈ آرڈر پہ ہم نے بہت امپروومنٹس کی، تو وہ ہم نے خرچ کیے منصوبوں پہ، لیکن بہرحال قرضے کا انہوں نے ہم سے یہ 2 سال میں ہم سے زیادہ قرضے لے لیے، ان کی ترقی تو صرف قرضوں پہ تھی۔ قرضہ لے کے دیکھیں، دنیا کا کوئی ملک بھی ڈیولپنگ کنٹری قرضے کے بغیر ڈیولپ نہیں کر سکتی، ان کو کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی، انہوں نے یا تو پھر قرضہ کوئی گھٹایا ہونا، یہ کہتے ہیں ہم نے واپس کیے، بھائی اگر واپس کیے تو قرضہ 13,000 ارب بڑھ کیسے گیا، 5,000 آپ نے واپس بھی کیے تو مطلب ہے 18,000 لیا تو 5,000 واپس کیے تو 13,000 بڑھ گیا نا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یار فگر دی تو ہر، مطلب آپ یہی کہہ رہے ہیں اعداد و شمار کے گورکھ دھندا ہے جو گورنمنٹ کھیل رہی ہے اس وقت؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کھیل رہی، سب ان کو پتہ، لوگ سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بات یہ صرف یہ ہے کہ ان کی پلاننگ نہیں ہے، ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کہ کاروبار آگے بڑھانا کیسے ہے۔ ان کو بار بار ہم سمجھاتے رہے کہ یہی جو 13.25% پہ ہماری انڈسٹری کرپل ہو جائے گی، پھر یہ ڈالر کو اتنا بڑھا دیا، ڈالر تھوڑا بہت بڑھنا چاہیے تھا، ہمارے وقت میں ہم چھوڑ کے گئے 115 روپے کا ڈالر تھا، پھر آج 168 روپے ہو گیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈالر اس وجہ سے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو ڈالر کو فریز کیا ہوا تھا، اب کیونکہ انہوں نے اوپن مارکیٹ میں اس کو ری فریز کیا ہے، پھر وہ یہ دیکھیں انٹرنل مارکیٹ میں جس طرح کے اس کے ڈالرز کے پرائز اپ اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال پھر یہاں پہ ایک کیسر صاحب آ جاتا ہے، آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور کافی وقت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، آپ نے تمام ادوار دیکھیں، آپ نے وہ ٹف ٹائم بھی دیکھا جب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا، ڈکٹیٹرشپس کا آپ نے بڑا مقابلہ کیا ہے، لیکن تمام صورتحال میں اگر دیکھیں جو پاکستان کی معیشت ہے، آپ نے قرضوں کی بات کی، سرکولر ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو جو عمران خان صاحب جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں جو سرکولر ڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے ادوار میں تھا تقریباً 1400 ارب روپیہ جو ریویل ہی نہیں ہوا، وہ انہوں نے آ کے 7 ارب پہ کھڑا کیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ 1400 ارب تھا، آج 2100 ارب پہ کھڑا ہے یا 2200 ارب پہ کھڑا ہے، اگر کوئی کم انہوں نے کیا ہو تو وہ تو فگرز ہے نا سامنے۔ دیکھیے میں ویل وشر ہوں، میں کوئی صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں پاکستان کی ترقی چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ حکومت آ کے ملک کو ترقی دے، میں ان کا ویل وشر ہوں، کیونکہ دیکھیے ملک کی ترقی کے ساتھ ہم سب کی
معیشت سب کی ترقی جڑی ہوئی ہے ہمارے، لیکن کاروبار کو فروغ ہونا چاہیے نا. ان کو سمجھاتے ہم رہے کہ بھائی یہ اتنا زیادہ، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کچھ کسی حد تک ڈالر کو ان کو بڑھانا چاہیے تھا اور بڑھایا انہوں نے، لیکن اتنی زیادہ جب بڑھا دیا انہوں، یا تو پھر لوگوں کی آمدنی بڑھاتے. اب جب ڈالر کو 115 سے 168 آپ کر دیں گے تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، اور مہنگی ہوئی یعنی ہائیسٹ ریٹ آف انفلیشن ہو گیا. تو جب لوگوں کی آمدنی آپ وہ رکھیں گے تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ جب آپ چینی کی پرائس 50 سے 90 ہو جائے گی، آٹا جو ہے وہ 40 روپے سے 52-53 پہ آ جائے گا، تو آپ مجھے یہ چند دنوں کی اور 6 مہینے کی بات میں کر رہا ہوں، ہر چیز اور کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن آپ نے آمدنی تو وہی رکھی، سرکاری ملازمین کی بھی تنخواہ نہیں بڑھائی. بات یہ کہ جب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب آپ ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھائیں گے، آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی، یا جو فارن ایکسچینج میں ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے. بھائی کمی اچھی چیز ہے، میں کوئی یہ نہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ معیشت کو تباہ کر کے اس کو نیچے لا کے صرف کرو. یا تو ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوتا نا، بالکل تو ٹھیک بات تھی. ڈالر آپ نے بڑھایا اور آپ کا مقصد یہ تھا، خود اسد عمر نے ہماری فائنانس کمیٹی میں کہا کہ ہمارا مقصد تھا کہ ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں، ایکسپورٹ تو 2 سالوں میں بھی 3-4% بھی نہیں بڑھی، اور آپ نے ڈالر اتنا بڑھا کے جو عام آدمی کو مار دیا. دیکھو حکومت کی پالیسی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جس طرح IMF کہہ رہی ہے، ہم کو ریزسٹ کرنا ہے، ہم کو ملک کے مفادات کے مطابق سوچنا ہے. کیسے صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ جب جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، اور آپ حلقے کی آواز ہوتے ہیں، عوام کی آواز ہوتے ہیں. جب اس کی آواز اٹھانے کی بات کی جاتی ہے تو ہم نے ان 2 سالوں میں جو عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، وائٹ پیپر گورنمنٹس کے جاری نہیں کیے، مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے کسی جگہ پر ان کو تنقید بہت زیادہ کی ہو، لیکن پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں تو ماں سوائے اس کے کہ احتساب کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نیب احتساب کر رہا ہے، سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں حلقوں کی نمائندگی کو لے کر عوام کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. لگ ایسا رہا ہے، جو فیل آ رہی ہے کہ صرف آپسی تعلقات بحال کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں بلیو کرتا ہوں کہ حلقوں کی آواز زیادہ اٹھائی جانی چاہیے. لوگ جو مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اور جو جس غربت میں پس رہے ہیں، زیادہ ہمیں انہی کی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ PTI کی پالیسی صرف انتقامی پالیسی رہی. انہوں نے بار بار جا کے باہر بھی جب وہ گئے، امریکہ میں گئے، انہوں نے کہا جی ایئر کنڈیشن ہٹا لو ان کا. اب یہ ایک پرائم منسٹر کو سوٹ کرتی ہیں باتیں. وہ انتقام کی کارروائی سے ہٹے ہی نہیں ہیں، شروع سے یہی کہتے ہیں، ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کرپٹ. بھائی اگر کوئی کرپٹ ہے، اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو کوٹیں موجود ہیں نا، نیب آپ کے پاس موجود ہے، کریں ان کے کیسز وہاں ثابت کریں. لیکن جب سارا دن ہی یہی بات آپ کریں گے اور ہر چیز میں کہیں گے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا، اس وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بے معنی سی بات ہے نا. لارج اسکیل پہ ایگزیکٹلی آپ لوگوں نے کام کیا، لیکن جو میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس کی سر ویلیوز بہت ڈاؤن رہی ہیں. میں جو SMEs ہیں نا، آپ درست کہہ رہے ہیں، نہ مسلم لیگ نے کام کیا، نہ PTI کچھ کام کر رہے ہیں. یہ ہم اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک میں میں نے فگرز خود نکلوائی، فائنانس کمیٹی میں فگرز نکلوائے. پاکستان میں اگر پہلے 8% چھوٹے کو دیا جاتا تھا نا قرضہ، پورے قرضے کا، اور 92% بڑے کو تھا، تو اب 2-3 سالوں میں وہ 8 سے 7 ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اور کم ہو گیا. حالانکہ انڈیا میں وہی قرضہ 27% دیا جاتا ہے چھوٹے کو اور 73% بڑے کو ہے. ہمارے ہاں یعنی 7% اور انڈیا میں 27% پورے قرضے کی میں پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں، 4 گنا انڈیا میں دیے جاتے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے چھوٹے بزنس مین کو، کاشتکار کو اور جو SMEs ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور ہم آل آؤٹ ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں کہ اسمبلی میں زیادہ تر بات چیت عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ہوگا کہ پہلے ہی سیشن میں میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو چارٹر آف اکانومی کریں، آئیے بیٹھیے، ہمارے جو معاملات ہیں. اور میں نے کئی بار کہا ایز اے ریپرزینٹیو آف مسلم لیگ، میں بزنس اور کامرس کو وہاں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور فائنانس کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جس میں تمام کمیٹی پارٹیوں کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو وہاں بیٹھ کے معیشت کی بہتری کی بات کریں نا، یا اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کر لیں. ہماری اس بات کو کوئی دیا ہی نہیں گیا. ہم تو کوآپریٹ کرنا چاہتے تھے اس حکومت کو تاکہ ملک آگے بڑھے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ سولو فلائٹ کر لیں گے، انڈیویجولی چل لیں گے. آج کل کے دور میں جب تک آپ مشورہ نہیں کریں گے اور سب کو ساتھ میں لے کے نہیں چلیں گے، کوئی بھی پارٹی ہو،
किसी भी पार्टी, हर पार्टी को आज के दौर में सबको मिल के हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है। अब देखिए हमारे रीजन के कंट्री बांग्लादेश कितना आगे बढ़ गया हमसे। आज उनकी एक्सपोर्ट जो है, अगर हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त भी 168 रुपये डॉलर कर आपके दौर में, माज़रत के साथ, मुशर्रफ के दौर में, आपके दौर में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम भी आपसे चाहूँगा क्योंकि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है कि बांग्लादेश जितनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ गई हैं, मुशर्रफ टेन्योर में गई, आपके टेन्योर में गई, उसकी वजह यही थी कि हमें गैस के ऊपर सब्सिडीज़ नहीं दी गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, आपने खुद एक्सपोर्ट की बात की है, हमारा एक्सपोर्टर रो रहा है। जाते जाते मैं जानना चाहूँगा आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का आपने रेफरेंस दिया है, इंडिया हमारे साथ लगा हुआ है, कॉटन प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी? बड़ी अच्छी देखिए ना, बिल्कुल सही है। हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, हमारे रीजन के कंट्रीज़ के सबके एक्सपोर्ट बढ़ गए। तो हमें ये देखना है ना, बात वही होती रही कि हमने रॉ मटेरियल्स को, हमने बिजली को और गैस को इतना ऊंचा रेट रखा और फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया। पंजाब में कुछ और रेट है और 18वीं तरमीम के बाद सिंध में अब बेसिक चीज़ों के रेटों में इतनी तब्दीली कर देंगे तो कैसे एक ख़ास रीजन के अलावा तो इंडस्ट्री कहीं लग ही नहीं सकती। आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ हमारी एग्रीकल्चर इकानमी है, हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करना चाहिए था, हमें उनको देना चाहिए था फर्टिलाइज़र पे, उनकी इनपुट पे, उनको कम होंगी तो तभी आपकी एक्सपोर्ट। हमारी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, 22 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे अभी भी, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए ना हमारे पास ये एक्सपोर्ट का सरप्लस ही नहीं है। यानी 115 से 168 रुपये डॉलर हो गया। ख्याल था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वजह क्या है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें ही नहीं हैं। हमने सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा किसी और इंडस्ट्री पे बूस्ट ही नहीं किया, हमने वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं लगाई। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये मैं पाकिस्तान की पूरी 72 साल की तारीख की बात कर रहा हूँ। किसी हुकूमत ने सोच समझ के किया ही नहीं काम, रीजन के सारे मुल्क आगे बढ़ गए, हम आखिर पीछे क्यों रह गए? हमारी पॉलिसी अगर सिर्फ देखो, हमारी पॉलिसी अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट बने रहेंगे, ठीक है, हमारे कई मुश्किलात हैं, लेकिन हमें लोगों की वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट। लेकिन सिक्योरिटी मजबूत होगी तो इकॉनमी मजबूत होगी। वो सही है, लेकिन उस मजबूत का ये मतलब नहीं है कि हम इकानमी पे तवज्जो ना करें। हमारी ज़्यादा तवज्जो उधर मरकूज है, होनी चाहिए है, लेकिन दुनिया का हर मुल्क सबसे ज़्यादा तवज्जो इकानमी पे दे रहा है। अब अमेरिका के सबसे हमसे 70 गुना बड़ी इकानमी है, लेकिन उनका भी सारे इलेक्शन इकानमी पे होते हैं, उनकी और किसी बात पे नहीं होते। इलेक्शन आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा नवंबर में, तो सिर्फ दोनों पार्टियां इकानमी पे बात करेंगे कि लोगों को किस तरह बेहतरी की जाए। हमें लोगों का तो हशर जो किया है, आज पूछिए ना जाके सड़कों पे निकल के देखिए कि पीटीआई के 2 सालों में क्या हुआ है। लोग झोलियाँ उठा के बददुआएं कर रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं जब अपने हल्के में जाता हूँ और हमारे हल्के, कल मेरे साथ कई मेरे कोलीग पीटीआई के एमएनएस खड़े थे, वो खुद अपनी पार्टी को जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हल्के में जाते हैं, हमें लोग वहाँ जाने की हमारे हिम्मत ही नहीं है। हम लोग देखें, मैं जाता हूँ अपने हल्के, मुझे जो लेबरर है, मजदूर है, वो कहता है पहले हमें दिहाड़ी मिल जाती थी हफ्ते में 5 दिन, अभी हमें कोई 2-3 दिन भी नहीं दिहाड़ी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली, और जिस तरह बड़ी क्लियरली वजाहत इन्होंने की है कि ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के 2 साल तो हो चुके हैं, दूसरा बजट भी आ गया है, और जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत छोड़ के गई थी तो ज़ाहिर है 5.8% की जीडीपी थी, जो माइनस होते होते आज, जिसे हुकूमत कहती है कि बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड-19 की वजह से जो हमारी डिक्लाइन इकोनॉमी का आया है वो -2.6 तक जा पहुंचा है। हुकूमत किस तरह सब्सिडाइज चीज़ों को करेगी, किस तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इंपोर्ट्स को रोकने की जिस तरह कोशिशें की गई वो बहरहाल अपनी जगह, लेकिन कैसर साहब ने खुद कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को आवाम के लिए सोचने की ज़रूरत है। इकॉनमी की डिक्लाइन जो सक जा रही है तेज़ी से, इस पर काम करने की ज़रूरत, और वो उसी वक्त ज़रूरी है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपका डॉलर का प्राइस डिक्रीज़ होगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि हुकूमत की नाकुस पॉलिसीज़ हैं, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगा रही है। हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है गुज़िश्ता दौर पर। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में कौमी असम्बली में ये आवाज़ें कहाँ तक गूंजती हैं और किस तरह इमरान खान साहब इकॉनमी का जो एक वादा करते रहे वो किस तरह आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रोग्राम में यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV,
سب پہ نظر اندر کی خبر